اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 کی اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ اس میں اہل تورات، یہود یا بنی اسرائیل، کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں، ہم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی، اس امت مسلمہ کی تاریخ کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر اپنے احسانات گنوائے، اور ان احسانات کے بدلے میں ایک ہی چیز کی طلب کی، وہ یہ کہ میرا حکم مانو اور میری عنایات کا شکر ادا کرو، بس اس پر دین مکمل ہے۔ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر تو جب تک نظام نہیں آئے گا اس وقت تک نہیں، لیکن انفرادی طور پر اللہ کے حکم کی تابع داری اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایات کی حمد، دین مکمل۔ چونکہ بنی اسرائیل ایک سرکش قوم تھی، جیسے کہ سرکش آج ہم ہیں۔ ہم ان سے 2 درجے بلند ہیں، 1 درجہ نہیں، 2 درجے بلند ہیں۔ انہوں نے تو اپنی کتاب کے اندر صرف تحریفیں ہی کی ہیں، ہم نے کتاب کو مشکوک ہی بنا دیا ہے۔ ہم اس کی آیات کے اندر نہ صرف تحریف کرتے ہیں، بلکہ آیات ہی کے اندر مشکوک، شک و شبہ پیدا کر دیتے ہیں۔ آئیے اس پس منظر میں جو احسانات اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے ان کو سمجھے۔ ارشاد ربانی ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تمہیں نجات دی ہے آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، یسومونکم یہ مادہ ہے، اس کا سین، واو اور میم۔ تکلیف یعنی تکلیف دیتے تھے تمہیں عذاب کی۔ دوسرا لفظ جو ہے یسومونکم سوء العذاب، سوء کیا ہے؟ غم میں مبتلا کر دینا، سین واو حرف، غم میں مبتلا کر دینا۔ وہ غم کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ ذبح جیسے ہم جانوروں کے حلق کاٹ دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، بین ہی جو بچہ پیدا ہوتا بنی اسرائیل کے گھر، فرعون
اس بچے کو ذبح کر دیتے، قتل کر دیتے۔ عذاب کی ایک شکل اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، زندہ رکھتے۔ یستحیون اس کا مادہ ہے یہ اور یہ، 2 دفعہ آتا ہے یہ۔ اس کے معنی ہے زندگی جینا۔ عورتوں کو زندہ رکھتے، ان سے کام کرواتے، مردوں کو ذبح کر دیتے۔ تو فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس کے اندر زبردست قسم کی تمہارے لیے آزمائش تھی، مصیبت تھی۔ اب ذرا غور کیجیے، ایک دور تھا امت مسلمہ بڑی شان و شوکت میں تھی۔ امت مسلمہ سے مراد میری ہے خلافت راشدہ تک۔ اس کے بعد تو عرب امپیریلزم ہے بنو امیہ سے۔ تو بنو امیہ جو ہیں، انہوں نے کیسر و کسریٰ کا نظام عصر نو دوبارہ رائج کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاورت کا نظام ختم کر دیا۔ تو ایک وہ وقت تھا ہندوستان کے اندر بھی، وہ قوم جسے ہم معصوم کرتے ہیں، اصل میں کس نام سے؟ مسلمان کے نام سے۔ ہندوستان میں بھی وہ حکمران تھی، دعوے دار چونکہ وہ قرآن حکیم کے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے تابع داری کے ہیں، لہذا مجبوراً انہیں بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ امت مسلمہ ہے، در حقیقت ہے نہیں۔ بہرحال اس امت کی اس وقت بھی عزت تھی۔ پھر کیا ہوا؟ جب یہ نکمی ہو گئی، بٹیر بازی، پتنگ بازی، شطرنج بازی اور عیاشی اور بدماشی اور سستی، رات ساری پٹیر بازی میں گزارنی اور صبح کو 12-1 بجے اٹھنا اور ناشتہ ہونا۔ تو اس کے مقابلے میں ایک ایسی قوم آئی، انگریز، صبح اٹھتی، جب تک یہ اٹھتے اس وقت تک وہ آدھا کام ختم کر چکے ہوتے۔ تو اب جو نتیجہ نکلنا تھا وہ نکلا کہ وہ 50,000 کی تعداد میں تھے اور یہ 2.5 لاکھ تھے۔ جنگ پلاسی ہوئی، توپ خانہ پیچھے دلی میں چھوڑ آئے، انگریز فتح یاب ہو گئے۔ پھر 90 سال ذلیل اور خوار ہوئے۔ ہاں البتہ جو قوم فروش تھے انہوں نے خوب کمایا، مربے لیے۔ جعفر اور صادق کے علاوہ یہاں کون ہے؟ بھٹو خاندان ہے، لغاری ہیں، مزاری ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ ذلیل و خوار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر تمہارے اوپر بہت ہی بڑی تمہارے لیے ایک آزمائش تھی۔ اس آزمائش سے نکلنے کا واحد حل کیا ہے؟
असर 9 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر لو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کی غلامی سے بنو اسرائیل کو جو نجات دلائی تو اس کے حوالے سے حکم یہ دیا کہ تم میری بندگی کرو اور میرا شکر ادا کرو. اب ہمیں بھی اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ وہ جو انگریز کے دور میں سپاہی تھے یہاں آ کر کے سب انسپکٹر لگ گئے، جو وہاں پٹواری تھے یہاں آ کر کے تحصیلدار اور کمشنر بن گئے. اور اگر ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں تو جنہیں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا آج وہ اربوں پتی بن گئے. یہ احسان ہے، اور اس احسان کا بدلہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کے حکم توڑنے سے بچیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.